اسلامک دنیا کی ایکسپینشن دنیاوی تاریخ میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ثابت ہوئی۔ 700 AD تک مسلمانوں نے تقریباً آدھی دنیا پر اپنا پرچم لہرا دیا تھا۔ شہروں پر شہر اور سلطنتوں پر سلطنتیں زیر کرنے لگے اور اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ لیکن یہ ساری ملٹری کیمپینز اور جدوجہد جو مسلمانوں نے کی، اس کی ابتدا ایک چھوٹے سے جنگ سے ہوئی۔ 624 AD میں مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ جو کہ 313 افراد پر مشتمل تھا اور جس کے پاس ہتھیار وغیرہ بھی نہ ہونے کے برابر تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اپنے سے 3 گنا بڑے قریش کے لشکر جو کہ کیل کانٹے سے لیس تھا، جنگ کے لیے بدر کے خوش صحرائی میدان میں آمنے سامنے ہوئے۔ اس جنگ کے خاتمے پر دنیاوی تاریخ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا جو کہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو انہوں نے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا درس دینا شروع کیا تو اہل مکہ کے بعض لوگوں نے اس پر کافی غصے کا اظہار کیا اور بعض لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن اہل مکہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا سنا تو فوراً ان پر ایمان لے آئے اور ان کی دعوت کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ لوگوں نے مسلمان ہونا تو شروع کر دیا، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے مشکلات کا ایک نہ تھمنے والا طوفان بھی امنڈ اٹھا۔ یہ طوفان اہل مکہ کے لوگوں کی ریزسٹنس تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو پروموٹ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، لہٰذا اہل مکہ نے مسلمانوں پر دھواں رات کے الاؤ میں عزم و ہمت کے پیکروں، موت کے مناظر کڑے کرتی عذاب بری صدیوں اور ذات کی الجھنیں بر دینے والی درد و فرقت کے بگولوں کی طرح مظالم کے پہاڑ ڈہانا شروع کر دیے۔ ایسی فضا قائم کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کا عقیدہ نہ توڑ سکے، بلکہ مزید لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ جب اہل مکہ نے دیکھا کہ ان کے مظالم ڈھانے سے بھی مسلمانوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا بلکہ مزید لوگ ان سے متاثر ہو کر مسلمان ہو رہے ہیں، تو اہل مکہ نے ان کو اپنے لیے خطرے کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کی تعداد یوں ہی بڑھتی گئی تو ایک روز یہ مکہ پر اپنی حکمرانی قائم کر لیں گے اور ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اہل مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سا مال و دولت پیش کیا، مزید مراعات دینے کا وعدہ کیا اور ان کی ہر ممکن مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ لیکن ان سب چیزوں کے بدلے اہل مکہ نے یہ مطالبہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کو ترک کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور مکہ میں اپنی دعوت کے سلسلے کو مزید آگے بڑھایا۔ اہل مکہ چونکہ کسی بھی صورت مسلمانوں کو گروہ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، لہٰذا اس بار اہل مکہ نے لہو کے تازہ چمکتے اجالوں میں انسانیت کو شکار اور آدمیت کو غبار کرتے تشنگی کے اندھے سفر، عذاب موسموں کی دستک اور بے نام وحشت کی طرح ظلم کی حدیں پار کر دی۔ اس بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آگے آئے اور قریش کے ظلم و ستم کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، جس سے مسلمانوں کی کچھ مدد تو ہوئی لیکن مسلمانوں کی مشکلات مزید بڑھتی گئی۔ ان ہولناک وحشیوں جیسے سلوک سے تنگ آ کر 615 AD میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تکمیل کی اور مکہ سے روانہ ہوئے۔ یہ ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو کہ بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ سے نکلا تھا۔ مسلمانوں نے حبشہ جانے کے لیے سمندر کا راستہ اختیار کیا تھا۔ دراصل حبشہ اور مکہ کے درمیان ریڈ سی حائل ہے۔ مسلمانوں نے اسے عبور کیا اور حبشہ پہنچے۔ حبشہ میں اپنے لیے ایک چھوٹی سی کالونی آباد کی۔ حبشہ کا حاکم النجاشی تھا۔ اس نے مسلمانوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں اہل مکہ کے لوگوں سے پروٹیکشن بھی دی۔ یوں مسلمانوں کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوئیں۔ 619 AD میں حالات مزید خراب ہونے لگے۔ مسلمانوں کے لیے اب ان حالات پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب جو کہ مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے فوت ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی مدد کے لیے مکہ میں کوئی شخص موجود نہیں تھا، لیکن 619 AD تک مکہ کی ڈائنامکس چینج ہو چکی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر قرب و جواہر کے علاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ ان میں ایک علاقہ یثرب بھی تھا
یثرب کا موجودہ نام مدینہ ہے۔ مدینہ کے لوگوں تک جب یہ خبر پہنچی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو وہاں سے ایک چھوٹا سا گروہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کو بھی کہا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات فراہم کی جا سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت خوش ہوئے۔ جب قریش کے مظالم میں مزید تیزی آئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم فرما دیا۔ مسلمانوں نے جب یہ حکم سنا تو وہ فوراً مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اہل مکہ نے جب مسلمانوں کو ہجرت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی ساری جائیدادوں پر قبضہ کر لیا۔ اب جو مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ان کے حالات بہت ہی نازک تھے۔ مسلمانوں کی ہجرت کرنے کے بعد اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان کو بھی بہت خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک سازش ترتیب دی اور رات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، جس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس ہجرت کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا نہایت والہانہ استقبال کیا اور ان کی آمد پر اہل مدینہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا نظم و نسق سنبھالنے کے بعد اسلامک ٹیچنگز کی پریچنگ شروع کر دی۔ لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہونے لگے اور مسلمانوں کی مدینہ میں پوزیشن سٹرونگ ہونے لگی۔ اہل مکہ بھی ان سارے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ وہ مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے اور مسلمانوں کا ہر قیمت پر خاتمہ چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک اجلاس طلب کیا گیا۔ اس اجلاس میں مکہ کے ہر سردار نے شرکت کرنے کی حامی بھری اور سارے مکہ کے سرداران اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اجلاس شروع ہوا تو سب لوگوں نے اپنی رائے دی، لیکن اتفاق رائے اس بات پر ہوا کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ شام کی طرف روانہ کیا جائے۔ اس قافلے میں مکہ کا ہر ایک فرد اپنا حصہ ملائے۔ اس کارواں کو شام اور فلسطین میں فروخت کرنے کے بعد اسلحہ خریدا جائے، جس سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے۔ اس اجلاس کے ختم ہونے پر سب لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کارواں میں حصہ لیا۔ عورتوں نے اپنے زیور تک پیش کیے اور یوں ایک بہت بڑا کارواں تیار ہو گیا۔ یہ 624 AD کی بات ہے۔ ابو سفیان کی قیادت میں 40 افراد پر مشتمل ایک قافلہ مکہ سے روانہ ہوا۔ یہ کارواں بہت سست روی سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کارواں کا اصل ہدف شام تھا، جہاں وہ سارا مال بیچ کر جنگ کے لیے اسلحہ سازی کرنا چاہتے تھے۔ یہ قافلہ اپنی منزلیں طے کرتا گیا۔ یہ قافلہ ساحلی روٹ پر سفر کر رہا تھا تاکہ ممکنہ مسلمانوں کی مزاحمت سے بچا جا سکے۔ چند روز کا تکا دینے والا سفر طے کرنے کے بعد یہ قافلہ شام کی ٹیریٹریز میں داخل ہوا۔ شام پہنچ کر اس قافلے نے اپنا مال فروخت کیا اور اسلحہ خریدا، اپنی تیاری مکمل کی اور واپسی مکہ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان سارے حالات کی تفصیل ملی تو انہوں نے ابو سفیان کے کارواں کو روکنے کا حکم صادر فرمایا اور فوراً تیار ہونے کو کہا۔ کچھ دیر بعد سارے صحابہ نے اپنی تیاری مکمل کر لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ان میں سے اکثر صحابہ نے اپنی تلواریں بھی اپنے ساتھ نہیں لی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ چونکہ 40 افراد پر مشتمل ہے، لہٰذا اس کارواں کو روکنا بہت ہی آسان ہوگا۔ ابو سفیان نے بھی اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے، وہ اسے پل پل کی خبریں دے رہے تھے۔ اس کے جاسوسوں نے آ کر اسے آگاہ کیا کہ مسلمانوں نے اس کے لیے راستے میں ایک گات لگائی ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد ابو سفیان نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک تیز رفتار قاصد مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس قاصد کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ جلد از جلد مکہ پہنچے اور اہل مکہ کو مسلمانوں کے ممکنہ حملے کے بارے میں آگاہ کرے تاکہ اس کی مدد کو پہنچا جا سکے۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ ساحلی روٹ پر ہی اپنے کارواں کے سفر کو جاری رکھا۔ یہ راستہ عموماً تاجر استعمال نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ ایک اننون پاتھ تھا۔ وہ قاصد اپنی منزلیں طے کرتا ہوا مکہ پہنچا۔ جیسے ہی وہ مکہ میں داخل ہوا وہ چلایا، مدد مدد مدد۔ اس کی حالت دیکھ کر اہل مکہ کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے۔
اس نے ساری تفصیل اہل مکہ کے سامنے رکھ دی۔ چونکہ اس قافلے میں ہر ایک آدمی کا حصہ تھا، لہذا ہر کوئی پریشان ہوا۔ یہ طے پایا گیا کہ فوراً ایک لشکر تیار کیا جائے جو ابو سفیان کی مدد کو پہنچے۔ چنانچہ ایک لشکر ترتیب دیا گیا۔ لشکر نے مدینہ کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو جب قریش کے اس دوسرے لشکر کی خبر ملی تو ابو سفیان کے خلاف پلاننگ کو ترک کر دیا اور اہل مکہ کے اس نئے لشکر کو روکنے کا سامان کرنے لگے۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے اس بڑے لشکر سے جنگ کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ مسلمانوں کے لیے ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ایک ڈیلیما میں تھے۔ ان کا اصل مقصد ابو سفیان کے کارواں کی راہ روکنا تھی، لیکن اب ان کو اہل مکہ کے ایک منظم لشکر سے جنگ کرنی تھی۔ اس لشکر کی تعداد مسلمانوں کے لشکر سے 3 گنا بڑی تھی اور اسلحہ سازی کے لحاظ سے بھی وہ ویل ایکوپڈ تھے۔ بہرحال مسلمان قریش کے اس لشکر کا سامنا کرنے کے لیے بدر کے میدان کی طرف بڑھنے لگے۔ دونوں لشکر بدر کے میدان میں پہنچے۔ بدر پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑاؤ ایک صحرائی ٹیلے پر کیا۔ یہ ٹیلہ کافی اونچائی پر تھا، جس کی وجہ سے مسلمان قریش کے لشکر کی نقل و حرکت بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے رحمت والی بارش برسائی، جس سے مسلمانوں کی کافی حد تک مشکلات آسان ہو گئی۔ مسلمانوں نے بارش کے پانی کو سٹور کر لیا تاکہ بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے۔ دوسرا کام مسلمانوں نے یہ کیا کہ اہل مکہ کے لشکر کے قریب پانی کے جتنے بھی ویل تھے ان سب میں مٹی بھر دی۔ یوں اہل مکہ بارش کے پانی کو سٹور نہیں کر پایا اور ان کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسرا کام یہ ہوا کہ بارش کے پانی کا سارا ویسٹ اہل مکہ کی لشکر کی طرف چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا لشکر سلوپ ہونے کی وجہ سے بہت پیچھے تھا۔ یہ ساری چیزیں اہل مکہ کی پور پلاننگ کو شو کر رہی تھی۔ اہل مکہ کے لیے جنگ کی ابتدا سے پہلے ہی بہت سی مصیبتیں سامنے آنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے میں 82 مہاجرین تھے، جبکہ دوسرے حصے میں 231 انصار تھے۔ اس لشکر کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ دوسری طرف اہل مکہ کے لشکر میں، جس کی قیادت عمر بن حشام یعنی ابو جہل کر رہا تھا، 1000 افراد تھے اور اس لشکر میں 100 گھوڑے اور 170 اونٹ بھی شامل تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اہل مکہ کا ایک جاسوس ابو جہل کے سامنے آیا اور کہا، مسلمانوں کی اصل تعداد یہی ہے، ان کے پاس کوئی ریزرو دستے بھی نہیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آخر تک جنگ کریں گے۔ یہ سن کر اہل مکہ میں کچھ آوازیں اٹھی، ہمیں کیوں لائے یہاں؟ اتنے مسلمانوں کو ہماری آدھی لشکر ہی ڈیر کر سکتی تھی، اور کئی اور کلمات ادا کیے گئے۔ اس کے بعد انفرادی مقابلوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اہل مکہ کے لشکر سے الاسود سامنے آیا۔ یہ ایک ماہر شمشیر زن تھا۔ آگے بڑھ کر وہ کہنے لگا، یا تو میں مسلمانوں کے کیمپ کے قریب سے پانی پیوں گا یا مر جاؤں گا۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور الاسود پر دشت امکان میں ذہن سے اٹھتی سوچوں، مچلتے بے روک داروں، خون سے نشو نما پاتے جوان لمحوں کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ الاسود ان حملوں کی تاب نہ لا سکا اور مارا گیا۔ الاسود کی موت کے بعد اہل مکہ کی فوج سے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اپنے بیٹے اب ولید کے ساتھ اہل مکہ کے لشکر سے آگے بڑھا اور مسلمانوں کو للکارنے لگا۔ مسلمانوں کے اندر سے اس للکار کا جواب 3 انصار نے دیا۔ وہ آگے آئے اور عتبہ اور اس کے بھائی اور اس کے بیٹے کے سامنے آنکھوں کے آنگنوں میں اترتے کرب برتے خوابوں کی طرح کھڑے ہو گئے۔ عتبہ نے ان سے لڑنے سے انکار کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہمارے مقابلے کے لیے قریش کے ہی لوگوں کو آگے بھیجا جائے۔ اس پر مسلمانوں کی صفوں میں سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے۔ یہ تینوں اہل بیت میں سے تھے۔ آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الولید پر دشت و دمن کی ظلمات اور تعصب کی دہکتی آگ میں گھس جانے والے بے بصر کرتی طوفانی رکند کی طرح ایک وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیبہ پر موت کی بھیانک صداؤں اور وحشتوں کے اچانک اٹھتے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ شیبہ نے تھوڑی دیر تک ریزسٹنس شو کی، لیکن حملوں کی تاب نہ لا سکا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔
عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ کو عتبہ نے شدید زخمی کر دیا تھا اور وہ مشکل میں نظر آئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھے اور عتبہ پر صدیوں کے اندھے آئینوں میں نئے پیغام، بکھرتی روشنی کی کرنوں اور سنسان راتوں میں اذیت بھرے عذابوں کی طرح ٹوٹ پڑے اور عتبہ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ عتبہ کو مارنے کے بعد دونوں نے حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا اور اسے لشکر کی طرف لے گئے، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ابو جہل انفرادی مقابلے کے نتائج پر سخت غصہ ہوا اور اپنے لشکر کو مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا۔ ابو جہل کی قیادت میں یہ لشکر آگے بڑھا اور مسلمانوں پر فطرت کو ذبح کر دینے والے کائنات کے ناظروں، ظلم کی اندھی موجوں کے سامنے صبر کے چٹان کی طرح جم جانے والے تقدیر کے عذابوں، درد کے الفاظ، گردش دورہ کے بہنور اور الاؤ کی جلتی تمازت کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ یہ حملہ بہت ہی شدید تھا۔ مسلمان پیچھے ہٹے اور اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے لگے۔ پھر وہ بھی اہل مکہ کے لشکر پر برد کے رابطوں کا کرب لیے، سیاہ بختی کے سایوں، ہناس کے وسوسات لیے، انہی بغولوں، تلپٹ کر دینے والی ہولناک موت، اندیکھے اندیشوں اور اذیت ناک لمحوں کی طرح وار کرنے لگے۔ یوں میدان جنگ میں قضا کے بے زنجیر کرتے قیامت بدوش عناصر، سرائے وقت کے سیلاب میں آگ توڑتے آتش فشاں جیسے فضا قائم ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اہل مکہ کی پوزیشن کمزور ہونے لگی اور وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ مسلمانوں نے کمال بہادری شو کی تھی اور اہل مکہ کے اس لشکر کا مقابلہ بڑی جان فشانی سے کیا تھا۔ جب اہل مکہ کا لشکر پیچھے ہٹا تو مسلمانوں نے بھی اپنے صفوں کی مرمت شروع کر دی۔ ادھر اہل مکہ کی فوج مسلمانوں کی ایسی ریزسٹنس دیکھ کر کافی پریشان ہوئی اور ان کے حوصلے کافی حد تک پست ہونے لگے، لیکن چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی وہ اب بھی مسلمانوں پر غالب آ جانے کے لیے پر امید تھے۔ قریش نے اپنے دوسرے حملے کے لیے جب تیاری مکمل کر لی تو وہ ایڈوانس ہونے لگا۔ اس مرتبہ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ مسلمانوں کو کسی بھی حالت پر مار بگانا ہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کے لشکر پر موت کے تندیسوں سے دوچار کرتے گناہ اور شر کے پتلوں، سازشی ماحول کے بحران میں، رگ و پے میں برستی ظلمتوں، سلسلہ روز و شب سے اٹھتے ضیاء خیز نقوش کے خونی علامتوں اور بھٹکتی بلکتی ٹوٹتی کٹن میں اندھی صدیوں کے خونی داستانوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ یہ حملہ بہت شدید تھا مگر مسلمان اس حملے کے لیے تیار تھے۔ مسلمانوں نے بھی اپنی پلاننگ مکمل کر لی تھی، لہٰذا وہ بھی بدنوں کا روپ سنگار مٹاتے، عذاب ناکی کے گردابوں، دل کی گناہگار لوہوں کو توڑتے موت کے سناٹوں کے انبار کی طرح جواب دینے لگے۔ اس طرح میدان جنگ ایک مرتبہ پھر تلواروں کی لرزہ خیز آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد اہل مکہ کا لشکر دوبارہ پسپا ہونے لگا۔ وہ مسلمانوں میں جو بریک تھرو کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر سکے، لہٰذا پیچھے ہٹے اور دوبارہ پلاننگ شروع کر دی۔ ادھر قریش کے پسپا ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے صفوں کو پیچھے اور پیچھے کے صفوں کو آگے بھیج دیا۔ یہ پلاننگ قریش کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ قریش نے تیسرے حملے کے لیے بھی اپنی تیاری مکمل کر لی تھی اور وہ تیسرے حملے کے لیے بڑھنے لگے۔ اس مرتبہ وہ کافی پرجوش تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو اہل مکہ کے لشکر نے کافی نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا وہ ایک مرتبہ پھر جلتی دھوپ کے لمبے سفر میں بدبختیوں کے ہیجان، روح اور بصارت کی تازگی چھین لینے والے سمندر کی طوفانوں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ حملہ آور ہونے کے بعد اہل مکہ کے سپاہیوں نے جب مسلمانوں کی صفوں کی نئی ترتیب دیکھی تو وہ دنگ رہ گئے اور سمجھنے لگے کہ مسلمانوں کی مدد کو نئی فوج آ گئی ہے۔ مسلمانوں نے بھی اس ہیجانی کیفیت سے بہت فائدہ اٹھایا اور وہ بھی اہل مکہ کے لشکر پر کرنوں کے فاصلے کو سمیٹتی زہریلی ہواؤں کے تپیڑوں، قیامت خیز بیزاریوں سے سجی برق کی اندھی برہمی اور روحوں کو جسموں سے گریزہ کرتے بارود برے شراروں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ اہل مکہ پہلے ہی ہیجانی کیفیت میں مبتلا تھے اور جب مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تو ایک مرتبہ پھر پیچھے پسپا ہونا شروع ہو گئے۔ اس مرتبہ اہل مکہ کی امیدیں ماند پڑ گئی تھی اور اب وہ دل ہار بیٹھے تھے۔ ان کو جیتنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر دونوں فوجوں نے اپنی پوزیشن سنبھالی۔
3 بار حملہ آور ہو کر اہل مکہ کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ پہلے حملے میں البتہ مسلمان کچھ پسپا ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے کمال جرأت سے اہل مکہ کے حملوں کا جواب دیا تھا۔ اب چوتھے حملے کی باری تھی۔ چوتھے حملے کے لیے مسلمانوں نے ایڈوانسمنٹ شروع کر دی۔ مسلمانوں کے چہروں پر ایک عزم تھا، وہ آہستہ آہستہ انسان پر وحشت طاری کر دینے والے قیامت خیز آگ کے بگولوں کی طرح اہل مکہ کی طرف بڑھنے لگے۔ اہل مکہ میں مقابلہ کرنے کی کچھ سکت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں کو آگے پیچھے کر دینے والی چھال نے اہل مکہ کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا کر دی تھی۔ دونوں لشکر ایک مرتبہ پھر ٹکرائے، لیکن اہل مکہ کچھ دیر کے لیے بھی حملے کی تاب نہ لا سکے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں نے بھی ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ رزمگاہ تکبیروں کی آوازوں سے گونج اٹھی اور اس نے اہل مکہ پر ایک لرزہ طاری کر دیا اور وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوں یہ جنگ اختتام پذیر ہو گئی۔ جنگ کے خاتمے پر مسلمانوں کے ٹوٹل 14 افراد شہید ہوئے۔ ان میں 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار۔ شہید ہونے والوں میں عبید بن الحارث بن عبد المطلب بھی تھے۔ یہ اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے۔ اہل مکہ کے لشکر کے زیادہ تر لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 70 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا اور 70 لوگوں کو دوران جنگ مار دیا گیا تھا۔ مرنے والوں میں عتبہ اور ابو جہل جیسے بڑے نامور سالار بھی شامل تھے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک بہت سمپل میسج ملا: تعداد میٹر نہیں کرتا۔ مسلمان تعداد میں اگر بہت توڑے بھی ہوں تو غالب ہوں گے۔ اصل چیز اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہے۔ اللہ پر جتنا بھروسہ ہوگا اتنا ہی سرخرو ہوں گے۔ اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ کہ انسان صرف اللہ سے ڈرے، باقی جتنے خوف کے بت ہیں اس کو توڑ ڈالیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے ویڈیو ہم غزوہ احد پر لائیں گے، جس میں ہم غزوہ احد کی تفصیل بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔